مصدق ملک صاحب آج خوش تو بہت ہوں گے آپ کہ وہ بینچ ہی نہ رہا 9 والا جو آپ کے الیکشن والے معاملے کو سننے جا رہا تھا، لیکن کیا یہ ملک میں انصاف اور رول آف لا اور کنسٹیٹیوشنل بالادستی کی کنسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی بہت اعلیٰ مثال قائم ہونے جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں صرف یہ چیک بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اس ملک میں اگر وزیر اعلیٰ کر دے، ایڈوائس دے دے تو الیکشن کون کرائے گا؟ مطلب ہمیں یہ بھی نہیں پتا ابھی تک، یہ بھی سپریم کورٹ بتائے گی آپ اتنے بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز کو، یہ بڑا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو طریقہ کار اس وقت چل رہا ہے اس میں کچھ کنٹروورشل چیزیں تھیں جو اب ججز نے بھی سامنے لانی شروع کر دی ہیں۔ آج آپ کے سامنے ایک تو میں بہت دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کنٹروورسی سامنے آ جائے اور کوئی بھی ایک پارٹی یہ کہے کہ یہ 1 یا 2 ججز جو ہیں انہیں بینچ میں اپنے آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھی چیز کی کہ خود ہی اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تاکہ اس کنٹروورسی سے بچ سکیں۔ مگر 2 چیزیں ہیں نا جی، ایک تو ریکیوز کرنا ہے اور دوسرا سپریم کورٹ کے ہی ججز کا، آپ نے ابھی 4 ججز کا بتایا کہ انہوں نے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ غالباً سپریم کورٹ کو 184(3) میں اس معاملے کو نہیں سننا چاہیے تھا، تو یہ کنٹروورسی بھی سامنے آ گئی ہے۔ تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں کم از کم ایک یکسوئی نہیں ہے، سپریم کورٹ کے ججز میں بھی یکسوئی نہیں ہے۔ اگر 9 کا بینچ بنا تھا، 2 علیحدہ ہو گئے ہیں اور 4 نے اختلافی نوٹ لکھ دیا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ تو چل جانا چاہیے کہ آپ نے 6 ججز، سپریم کورٹ کے 6 ججز کا نقطہ نظر تو آپ پہلے ہی سامنے لے آئے ہیں۔ تو اگر 6 ججز 9 کے بینچ میں ایک خاص نقطہ نظر دیتے ہیں تو میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسا جھول ہے جس کی وجہ سے یہ تمام ججز یہ کنٹروورسیز اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ مناسب تھا کہ پہلے ہی دن پرابیبلی فل کورٹ بینچ بنا دیا جاتا جس میں اگر کسی کو ریکیوز کرنا تھا کسی ایلیگیشن کی وجہ سے تو وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے؟ لیکن جو کنٹروورسیز سامنے آ رہی ہیں یہ خوش آئند ملک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی اور عدالت یا کوئی بھی اور جو نیوٹرل آربٹرز ہوتے ہیں، جن کو نیوٹرل آربٹرز نظر بھی آنا چاہیے اور نیوٹرل آربٹرز ہونا بھی چاہیے، جب وہ کنٹروورشل ہونا شروع ہو جائیں اور اندر سے بھی آوازیں ہمارا کسی بات پہ کرٹیسائز کرنا، کھیلا ہوا ہے نا آپ کے پی ڈی ایم کا، کیونکہ یہ معاملہ نہ سپریم کورٹ میں ڈویژن ہوتی، نہ سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹتا۔ اگر آپ سیدھا اپنے گورنر کو کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کروائے، اب تو پریزیڈنٹ نے بھی کہہ دیا، اس میں آپ رکھنے تو آپ نے ڈالے نا سر۔ کامران صاحب یہ 2 مختلف باتیں ہیں نا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، جو وہ بھی پولرائزیشن کا شکار ہے، جس طرح ہم سسٹم کو، جمہوریت کو بالکل تلے ہوئے ہیں ختم کرنے پہ، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا میں ایسے کرتا ہوں، میں اسمبلیز ہی ڈیزالو کر دیتا ہوں تاکہ نہ رہے اسمبلی اور نہ چلے جمہوریت، یا دوسری پارٹی کا اگر کوئی ہماری طرف سے کوئی کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اس کے اندر یہ فلاں فلاں چیز مکمل نہیں کی، ہمیں رائٹ ہے نا اسمبلی ڈیزالو کرنا، اس میں کیا ہے؟ پرویز الہی نے اپنی مرضی سے میں تو بالکل اس کو میں نے تو اس پہ بالکل اختلاف نہیں کیا۔ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کے اندر جو کنٹروورسی ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے۔ عدالت کا کام ایک خاص قسم کا کام ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ 9 کا بینچ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بنایا، اس میں سے 4 ججز نے تو اختلافی نوٹ دے دیا اور 2 ججز جو ہیں انہوں نے ریکیوز کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ پروسیس میں گڑبڑ ہے نا، کچھ جوڈیشل پروسیس کے اندر جو کچھ لیکن مصدق صاحب یہ 5 رکنی بینچ اگر فیصلہ کر دے اگر یہ 5 رکنی بینچ فیصلہ کر دے، ان تمام تر پرابلمس کے باوجود، ان تمام تر کنٹروورسیز کے باوجود، اس تمام تر بات کے باوجود کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے، اگر وہ فیصلہ کر دیں کہ جناب گورنر یا صدر یا جو بھی ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن اناؤنس کرنے کا پابند ہے، پھر آپ کس جگہ جائیں گے؟ مطلب اس سے بڑی عدالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر تو آپ کو مرتے کہنا کرتے والا حساب الیکشن کروانا ہی پڑے گا نا، بھاگ تو نہیں سکتے آپ ہمیشہ کے لیے الیکشن سے۔ وہ تو ساری باتیں آپ کی جو ہیں وہ ایک طرف صحیح ہیں، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو اب رہے گی نا کہ وہ ججمنٹ یا وہ عدالت کا ایک بینچ جس میں سے 4 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اور 2 نے ریکیوز کیا ہے، یہ فیصلہ وہاں سے آ رہا ہے، تو وہ کنٹروورسی تو ایک کھڑی ہو گئی نا، جس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو پروسیس ہے اس کے اندر بھی کوئی جھول ہے۔
یعنی یہ کب ہوا ہے ایسے کہ آپ سپریم کورٹ کا ایک بینچ بنے اور بینچ کے اندر موجود جو 4 ججز ہیں وہ اپنے آپ کو 2 علیحدہ کر لیں اور 2 تو سر آپ اختلافی اس سے نوٹ کیا لکھنے کے بعد انٹرپریشن لے رہے ہیں؟ بولیں مریم اچھا ٹھیک نواز ہے ہم صاحبہ کے بینچ میں کیس میں کئی بانٹتے دفعہ ہیں. بینچ ٹوٹتا تھا، آپ اس سے کیا انٹرپریشن لے رہے ہیں؟ یہ ایک پروسیس ہے، کچھ 2 لوگوں کو پہلے آپ لوگوں کو اعتراض تھا مظاہر نہیں، نقوی نہیں، صاحب ایسا پہ نہیں. اور اعجاز الحسن صاحب پہ، اب وہ الگ ہو گئے تو اس کو آپ اس طرح ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی بینچ ٹوٹ گیا. 2 کو اور اختلاف تھے وہ الگ نہیں، ہو میں گئے نے تو نہیں چلے کیا. 5 رکنی نہیں، بینچ کا نہیں، فیصلہ تو نہیں، آئے گا میں نا نے کل. نہیں کہا. جی نہیں کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا ہے، میں تو نہیں کہا یہ. آپ نے ہر ایک کا اختلافی نوٹ پڑھ کے جی میں نے پڑھ کے سنایا ہے اور سنایا آپ ہے. نے بتایا ہے عوام کو. جی، اور عوام کو پتہ چلا ہے کہ وہ بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید عدالت کو اس میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے تھا، شاید یہ طریقہ کار جو اختیار کیا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے. یہ کسی سیاسی سر جماعت میں کی یہ کہہ طرف رہا ہوں سے اس کے بات آئے تو باوجود ایک آج بات، 5 مگر رکنی بینچ سپریم سماعت تو کورٹ کر رہا ہے نا سر. یہ تو نہیں ہوا کہ ان 2 اختلافی ججز کی موجودگی میں چیف جسٹس نے کہا کہ جب سماعت ہو ہی نہیں سکتی، یہ کیس ختم ہے تو فیصلہ آنا ہے کل. میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے پتہ ہے جو آپ بات فرما رہے ہیں، میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں.